کشمیر نہیں، لبنان نہیں، سرمایہ امکان جلتا ہے۔ کشمیر نہیں، لبنان نہیں، سرمایہ امکان جلتا ہے۔ امروز کے آتش دانوں میں تیرے کل کا ساماں جلتا ہے۔ جو آگ میرے کشمیر میں لگی، جس آگ میں افغاں جلتا ہے، اب کے نہ بجھی تو دیکھو گے ہر ایک کا گلستان جلتا ہے۔ سویڈن اور فن لینڈ میں سفیر پاکستان محترم بلال حی صاحب، کشمیر کونسل کے اراکین اور معزز خواتین و حضرات، میں بنیادی طور پہ آج ایک سامع کی حیثیت سے شرکت کرنا چاہتا تھا، لیکن عزیزم تیمور عزیز کے پرزور اصرار کی وجہ سے میں یہاں پہ آپ کے سامنے کھڑا ہوں اور کچھ کہنا چاہوں گا۔ پھر فروری کے مہینے میں دو عظیم کشمیری لوگوں کی شہادت ہوئی، ڈاکٹر افضل گرو 9 فروری کو، اور شہید کشمیر جناب محمد مقبول بٹ جو 11 فروری 1984 کو جنہوں نے شہادت پائی۔ ان کے بڑے بیٹے میرے ساتھ یونیورسٹی میں تھے جب میں پڑھتا تھا، جب ان کی شہادت ہوئی۔ اور یہ مقبول بٹ کی عجیب کہانی ہے کہ حد متارکہ کے دونوں طرف جو ہے انہوں نے قید و بند کی سہولتیں جو ہے وہ برداشت کی، اسی لیے انہیں کسی نے کہا کہ 1000 دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، 1000 دشت پڑے لاکھ آفتاب ابھرے، جبیں پہ گرد پلک پہ نمی نہیں آئی، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، کہاں کہاں نہ لٹا قافلہ فقیروں کا، متاع درد میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اور پھر وہی مقبول بٹ 11 فروری 1984 کو تہاڑ جیل میں اس بہادری کے ساتھ گئے کہ موت بھی رش کرے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، جس دھج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، یہ جان تو آنی جانی ہے، اس جان کی کوئی بات نہیں۔ کشمیر چونکہ ہمارے وہ قلب و ذہن میں ہے، اور اس لیے جہاں بھی گئے، جب بھی جس جگہ بھی موقع ملا کشمیر کی بات کی۔ یہاں سویڈن میں ان 30 سالوں میں ہم نے پارلیمنٹ کے ممبرز کے پاس گئے، ہم ایمنسٹی انٹرنیشنل کے پاس گئے، اور اس وقت ہماری لابنگ کی وجہ سے سویڈن کے اس وقت کے وزیر خارجہ کارل بلد کو اسمبلی کے فلور پہ آ کے کشمیر کے بارے میں اپنی سٹیٹمنٹ دینا پڑی۔ تو یہ جدوجہد مل کے ہوتی ہے۔ جب پاکستان ہندوستان بنا اس وقت کئی ریاستوں کے مسئلے تھے، ابھی حیدرآباد کی بات ہوئی، 565 ریاستیں تھیں، وہ انڈین، بہت سے لوگ اصل میں ہمارے لوگ کہتے ہیں جی لوگوں کو مسئلہ کشمیر کے بارے میں آگاہ کریں۔ میں نے کہا ہمارے اپنے لوگوں کو مسئلہ کشمیر کا نہیں پتا۔ میں نے بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگوں سے، ڈپلومیٹ سے، ان کو they don't know، ان کو یہ نہیں پتا قانون آزادی ہند کیا ہے، ان کو یہ نہیں پتا کہ برٹش انڈیا اور انڈین انڈیا میں کیا فرق تھا۔ 565 دیسی ریاستوں کو یہ حق تھا کہ وہ اپنے مستقبل کا خود فیصلہ کریں۔ یہ 18 جون 1947 کا پاکستان ٹائمز، یہ قائد اعظم محمد علی جناح کی سٹیٹمنٹ، the states can choose to be independent, option not limited to ہندوستان اور پاکستان۔ جناح clarifies Muslim League's point of view۔ اور یہی وجہ ہے کہ 1947 میں جب برصغیر سے انگریز گیا تو کتنے ملک بنے تھے یہاں پہ؟ لوگ سمجھتے 2 ملک بنے، 2 نہیں 3 ملک بنے تھے۔ ابھی آپ نے حیدرآباد کی بات کی، حیدرآباد نے اپنی انڈیپینڈنس کا اعلان کیا۔ حیدرآباد کے ایمبیسڈر مشتاق محمد خان پاکستان میں سفیر تعینات ہوئے، قائد اعظم نے ان کے سفارتی اسناد قبول کی، اور 1953 تک پاکستان کی وزارت خارجہ جو بیرونی سفیروں کی فہرست جایا کرتی تھی اس میں حیدرآباد کے ایمبیسڈر کا نام بھی تھا۔ بہرحال یہ تو ایک اس لحاظ سے بات ہے۔ اور ساتھ ہی جب 1946 کے انتخابات ہوئے وہ کشمیر میں نہیں ہوئے، اسی لیے آل انڈیا مسلم لیگ جو تھی وہ برٹش انڈیا میں تھی، کشمیر میں آل انڈیا مسلم لیگ جو اس کا نہیں تھا۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ دنیا مسئلہ کشمیر کو کیوں جو ہے وہ نہیں سمجھ پائی۔ یہ بات ہوئی ہے کہ مسئلہ ہے، اتنے لوگ، ہزاروں شہید ہوئے ہیں، قربانیاں دی ہیں، انڈیا کا ناجائز قبضہ ہے، اس سب کے باوجود اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے سوچا؟ اور اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل یہ ہے، میں ابھی بتاتا ہوں۔ یہ بھی غزہ میں جو جنگ جاری تھی، جب مذاکرات ہوئے ہیں تو فلسطینیوں کی نمائندگی حماس نے خود کی ہے، فلسطینیوں کی نمائندگی جارڈن نے نہیں کی، لبنان نے نہیں کی، مصر نے نہیں کی۔ عالمی سطح تک پر جب تک کشمیری خود اپنا مسئلہ لے کے نہیں جائیں گے دنیا نہیں سنے گی، یہاں نہیں سنتی۔ اور دنیا میں، اور یہی وجہ ہے کہ قائد اعظم کے جو سیکریٹری تھے، بعد میں آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ بھی بنے، جناب کے ایچ خورشید صاحب، بڑا میرا ان سے قریبی تعلق رہا، انہوں نے یہی کہا کہ جو آزاد کشمیر کی گورنمنٹ ہے، آزاد کشمیر کی گورنمنٹ کو یہ رول دینا ہوگا کہ انٹرنیشنل لیول پہ جا کے وہ خود بات کرے،
اور جب کشمیری یہاں ہم جاتے ہیں بات کرنے کے لیے، وہ پوچھتے ہیں آپ کہاں سے ہیں، کشمیریوں کی بات وہ سنتے ہیں. پاکستان ہندوستان دونوں فریق ہیں. جب تک حکومت پاکستان اپنی خارجہ پالیسی میں یہ تبدیلی نہیں لائے گی کہ انٹرنیشنل لیول پہ کشمیریوں کو خود اپنی بات نہیں کرنے دے گی، دنیا نہیں سنے گی. یہ ایک ترک قبرص ہے، شاید آپ نے سنا ہو، صرف ترکی نے اس کو تسلیم کیا ہوا ہے، لیکن وہ قبرص کی نمائندگی ترک قبرص خود کرتا ہے، ٹرکی نہیں کرتا. حماس اپنی بات خود کرتا ہے، فلسطینی اپنی بات خود کرتے ہیں. تو یہ اپنی بات جب تک ان کو موقع نہیں ملے گا تب تک یہ مسئلہ ختم نہیں ہوگا. اور جہاں تک کشمیر کی بات ہے، کشمیر کی تحریک آزادی اس وقت شروع ہو گئی تھی، ابھی پاکستان کی کا پتہ بھی نہیں تھا کسی کو. 1931 میں کشمیر کمیٹی بنی، جس میں علامہ اقبال بھی اس کشمیر کمیٹی میں تھے. اور پھر علامہ اقبال نے اس دور میں اشعار لکھے کہ توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے، توڑ اس دست جفا کیش کو یارب جس نے، روح آزادی کشمیر کو پامال کیا. اقبال کے اشعار میں آپ کو پاکستان کا نام نہیں نظر آتا، کشمیر کی آزادی پہ انہوں نے بہت اشعار کہے. اور پھر آخر میں بات کر کے آپ سے اجازت چاہوں گا کہ انہوں نے جو ملا زیغم لولابی کشمیری ہیں ان کو مخاطب کر کے بہت شاندار اشعار کہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات جو مرضی ہو جائیں، انٹرنیشنل حالات جیسے ہوں، پاکستان کے حالات جیسے ہوں، ہماری اپنی پرابلمز ہوں، آج یہ مسئلہ کشمیر زندہ ہے. اور جیسے میں نے کہا کہ کشمیری خون نے مسئلے کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور کشمیری قوم کے اندر وہ چیز ہے، اس مسئلے کو کبھی بھی وہ نہیں بھول سکتے اور یہ کبھی نہیں بھولیں گے. اس کی وجہ ہے کہ اقبال، جن کا خود تعلق کشمیر سے صاحب، انہوں نے یہ پیشین گوئی کر دی تھی کہ سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، سمجھا لہو کی بوند اگر تو اسے تو خیر، دل آدمی کا ہے فقط ایک جذبہ بلند، گردش مہ و ستارہ کی ہے ناگوار سے، گردش مہ و ستارہ کی ہے ناگوار سے، دل آپ اپنے شام و سحر کا ہے نقش بند، اور جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار، جس خاک کے ضمیر میں ہے آتش چنار، ممکن نہیں کہ سرد ہو وہ خاک ارجمند. آپ سب کی سماعتوں کا بہت شکریہ.